پردے کے پیچھے کی اصل کہانی بھارت، اسرائیل اور ایران کی جنگ۔ دوستو، دنیا کی سیاست صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ مفادات، سازشوں اور پوشیدہ اتحادوں کی دنیا ہے۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں جسے اکثر میڈیا چھپاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے بھارت اور اسرائیل کی اس دوستی کی جو صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں ہے، بلکہ خفیہ منصوبوں، دفاعی معاہدوں اور گہرے تجارتی رشتوں پر مبنی ہے۔ جب ایران نے اسرائیل کے شہر اسرائیل پر میزائل برسائے تو یہ محض ایک حملہ نہیں تھا، یہ پیغام تھا کہ مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل نے ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کے قریب علاقے کو نشانہ بنایا۔ یہ وہی چاہ بہار ہے جہاں بھارت نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ صرف بندرگاہ نہیں، بلکہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ معاشی اور اسٹریٹجک رشتوں کی ایک اہم کڑی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں چاہے بہار میں موجود کئی منصوبے اڈانی گروپ کے تحت چل رہے ہیں، جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا قریبی ساتھی ہے۔ اسی گروپ کے ایڈمبرا نامی کمپنی میں 70% شیئر بھی شامل ہیں۔ ایران میں بھارتی طلباء، پروفیسر، بزنس مین، صحافی، حتیٰ کہ بھارتی خفیہ ادارے کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ یہی افراد اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے معلومات کا ذریعہ بنے، اور انہی معلومات کی بنیاد پر ایران کے اندر کئی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی سیکیورٹی کمزور کی گئی، اور یہ سب ہوا بھارت اور اسرائیل کی خفیہ اتحاد کے نتیجے میں۔ اب بات کریں اسرائیل کے آئرن ڈوم کی۔ وہ دفاعی نظام جو کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے، اب تباہ ہو چکا ہے۔ یہ نقصان صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ بھارت کا بھی ہے، کیونکہ بھارت اسرائیل سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی خریدتا ہے۔ اور جبکہ یہ سسٹم ناکام ہو چکے ہیں تو بھارت کے مفادات بھی شدید متاثر ہوئے۔ اس دوران سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آئے۔ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوشش شروع کی۔ اگر یہ جنگ بندی کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹرمپ کی ساکھ بحال ہوگی اور شاید وہ نوبل انعام کے قریب پہنچ جائیں۔ لیکن بھارت اس صورتحال سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا قریبی ترین اتحادی ہونے کی حیثیت سے وہ نہیں چاہتا کہ ایران کو سکون ملے۔ یاد رکھیں، یہ وہی ٹرمپ ہے جنہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کی کوشش کی تھی، جسے پاکستان نے تسلیم کیا مگر بھارت نے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، یہ سب کچھ ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ عالمی سیاست میں دوستیاں بھی مفادات کے تابع ہوتی ہیں، اور جو قوم اپنی آنکھیں بند رکھے وہ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہتی ہیں۔